السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ماعون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ ماعون کے معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس سورت کو آیت بھی کہتے ہیں، سورہ دین بھی کہتے ہیں اور سورہ یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اے محمد، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کرتا تھا۔ دوسرے قول کے مطابق یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور تیسرے قول کے بارے میں ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی کہ چنانچہ وہ یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگ نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ کسی نے دین کا انکار کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کلمے کا انکار کر دیا ہے، اور یہاں کیا معنی لیا گیا؟ یہاں یہ معنی لیا گیا ہے کہ جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کے کچھ علامات ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، نوکروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ ان آیات میں قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا اور جھٹلانے کی وجہ سے انسان کے دل میں جو سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، بدبختی پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی یتیم سے ہمدردی نہیں کرتا اور مسکین کو خود تو کیا کھلانا، دوسروں کو بھی کھلانے کا نہیں کہتا، اور نہ ہی یتیم مسکین کے حقوق غصب کرنے پر اسے کسی سزا کا خوف ہوتا ہے۔ بے بس لوگوں کے معاملے میں بے رحم ہوتا ہے۔ یتیموں مسکینوں سے ہمدردی وہ شخص کرتا ہے جو جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اگر ہم دین سے مراد دین ہی لیں تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین اسلام کو مانتی ہوں، لیکن اس کے اعمال اور اس کی حرکتوں سے وہ ایسی معلوم نہیں ہوتی، ان کے اعمال ان کے اقوال کی تقسیم کرتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اعمال بتاتے ہیں کہ انسان زبان سے کچھ بھی کہہ لے مگر تیرے اعمال بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں۔ وہ شخص دین اسلام کا اقرار کرتا ہے مگر عمل ویسا نہیں کرتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس صورت میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حقوق العباد ہے، یہاں اللہ کے حقوق العباد کا ذکر پہلے کیا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ کمزور تھے یعنی یتیم اور مسکین کا، لیکن ان دونوں میں سے جو زیادہ کمزور تھے پھر ان کا ذکر کیا ہے، یعنی یتیم
اور مسکین کا، یعنی حقوق تو اور بھی ہیں مگر یہ دونوں معاشرے میں زیادہ کمزور ہیں۔ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان ہاتھوں سے دھکے دے، ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد یتیموں مسکینوں کا حقوق ادا نہیں کرتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے، 2 انگلیاں ملائیں، اور اس طرح بتایا دونوں اس طرح ہوں گے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دونوں بالکل ایک ساتھ ہوں گے قیامت والے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا پھر لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں ان کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 2 انگلیاں شہادت اور درمیان والی انگلیاں ملا کر بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوں گے۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے اور جو احکامات دین اسلام نے دیے، ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی وہ دین کے جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ گویا یہاں پہلی بات کی نفی کی گئی ہے کہ نہ تو خود کھلاتا